بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، آج آپ کی عدالت میں آتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ وعدے جو ہم نے آپ سے کیے تھے ان کی تکمیل ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور اب آپ کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کی سیاست عوام کی اور ملک کی ترقی کی سیاست ہے۔ ہم گالیوں کی سیاست نہیں کرتے، ہم کسی کو چور ڈاکو نہیں کرنے کی سیاست کرتے۔ جن کے پاس حکومت تھی 4 سال پہلے، جو اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر کے گئے ہیں، ان کے پاس صرف ایک اصول تھا کہ جو بھی مخالف ہے اسے گالیاں نکالو اور اپنے ہر مخالف کو چور ڈاکو بنا کے پیش کرو، اور جو جھوٹے الزام انہوں نے لگائے آج اس کی سزا خود بھگت رہے ہیں۔ وہ لیڈر جو دوسروں کو چور ڈاکو کہتا تھا، آج یہ پتا چلا کہ اس نے 60 ارب روپے کا ڈاکہ خود ڈالا تھا، جو پیسہ برطانیہ نے پاکستان کو واپس کیا اس نے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ملک ریاض کو زیوروں اور پیسوں کی عوض دے کر پاکستان کے غریبوں کے ساتھ ظلم کیا اور ان کی دولت پہ ڈاکہ ڈالا۔ آج 14 سال کی قید بھگت رہا ہے اس ڈاکے کی سزا میں۔ اسی طرح جو تحفے باہر سے ملے، بادشاہوں سے تحفے لیے، 8 کروڑ کی اگر گھڑی تھی تو اس کی 50-60 لاکھ روپیہ یا 10ویں حصے سے بھی کم قیمت دکھا کے اس کو اپنی جیب میں ڈال کے بیچ دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو سب کو چور ڈاکو کہتا تھا اور خود صادق اور امین بنتا تھا۔ اس نے پاکستان کی سیاست میں نفرت کا زہر گھولا۔ اس نے ملک کی معیشت کو اس طرح برباد کیا جیسے میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ اگر موٹر سائیکل پہ اناڑی بٹھاؤ گے تو وہ موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ کرے گا، کسی کھائی میں پھینکے گا، اپنا سر بھی پھنے گا تو موٹر سائیکل بھی پھنے گا۔ اسی طرح اس بندے نے جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی، اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا کے پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی گئیں اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا۔ تب ہم نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو کڑوی گولیاں ہم نے کھائیں کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا جائے، اس کی قیمت ہم نے بھی ادا کی، اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں نے بھی اس کی قیمت ادا کی۔ کیونکہ وہ پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی خزانہ خالی کر گئی تھی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں دنیا میں چڑھ رہی تھیں، وہ ان کو سیاست کے لیے سستا کر کے ملک کے اندر اتنا خسارہ چھوڑ گئی کہ اسے پورا کرنے کے لیے اس معاہدے پہ عمل کرنا پڑا جو خود